اور ڈاکٹر شکتی صاحب اور تمام حضرات کو میں اس تربیتی پروموشن کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے شہید ہیں، آپ سارے کے سارے بزرگ ہیں، آپ سارے کے سارے دیکھنے والے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک اندھا ہوں جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں آپ کے سامنے ایک کالا کعبہ ہوں جس کی قائم ہے۔ آپ سارے کے سارے شہید ہیں، ممبر و محراب کی زینت آپ ہیں، قرآن مجید کو سمجھانے والے سمجھنے والے عوام کو آپ ہیں۔ ختم نبوت کی آیات بھی آپ کے علم میں ہیں، قرآن کی آیات بھی آپ کے علم میں ہیں، سارے کے سارے بچوں کو آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ تاریخ کے بھی آپ واقف ہیں، ختم نبوت کی ساری تحریکوں میں بھی آپ واقف ہیں۔ ہمارے جو آج کا کنونشن ہے اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں ضلع گجرات میں جماعت کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا سب کا ایجنڈا یہ ہے، آنے کا میرا راولپنڈی سے یہی مقصد ہے، مولانا گلزار احمد اللہ صاحب کا آنے کا یہی مقصد ہے، پیر اسد اللہ صاحب کا آنے کا یہی مقصد ہے۔ آپ سب کو جس مقصد کے لیے جہاں بلایا ہے، اس مقصد یہ ہے کہ گجرات کے اندر جماعت کو مضبوط کیسے کیا جائے، یہی بات ہے۔ جی شکریہ۔ مولانا غلام گوش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر سے تعلق رکھتا ہوں۔ بیٹا قلبی بیمار ہے، ان کی موت کی کشمکش میں ہے، اور مولانا غلام گوش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ رضائی ہے، اور اس نے چیلنج کیا ہے کوئی مسلمانوں کا مبلغ ہے تو میرے ساتھ آ کر بات کرے۔ مولانا غلام گوش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے، ختم نبوت کے کام کے لیے، اپنے بیٹے کو بیمار کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جب گاڑی میں پہنچتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اطلاع آتی ہے کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے، مسلمان کا ایمان بچانا فرض ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں گفتگو کرنا نہیں آتی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا اور آپ اس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے اور آپ کے 2 بیٹے 4 بیٹے، ایک بیٹا یہ آپ نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کو آپ نے ہدیہ کیا ہے۔ کوئی بادشاہ کو ہدیہ کرے تو بادشاہ اس کی قدر کرتا ہے، ایس ایچ او کو، وکیل کو، ڈاکٹر کو کوئی ہدیہ کرے تو اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ کی قدر کرنے والے روزے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر راضی ہیں؟ اس پر راضی ہیں؟ میں دکھ درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا ضلع نہیں جس ضلع کے اندر نفسانیت کام نہ کر رہی ہو۔ میں اور آپ سارے کے سارے پیار و محبت کی بات کروں گا، توڑنے والی بات نہیں کروں گا، میں ہمیشہ توڑنے والی بات کرتا ہوں۔ علماء کا اتحاد رحمت ہے، علماء کا اتحاد رحمت ہے، یہ علماء کا گلدستہ ہے۔ اگر ہم یہ چائے کی پیالی پر بھی بیٹھے ہیں، اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک چائے کی پیالی پر ہم جب بیٹھ جائیں گے تو بڑے سے بڑے مسائل حل کر لیں گے، ہمارے اندر چاہت پیدا ہوگی، ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی، اور ہم کام کو لے کر چلیں۔ آپ سارے کے سارے عجیب انداز ہیں، جب بھی آپ کے یہاں گجرات میں الیکشن ہوتے ہیں کبھی آپ نے پولنگ ایجنٹ سے جا کے پوچھا ہے کہ یہاں اقلیت کے کتنے ووٹ ہیں؟ کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ پولنگ ایجنٹ سے کہ یہاں اقلیت کے کتنے ووٹ ہیں؟ کسی ساتھی نے پوچھا ہو؟ کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ پولنگ ایجنٹ سے کہ یہاں اقلیت کے کتنے ووٹ ہیں میری یونین کونسل میں؟ پوچھا نہیں پوچھا، تو کام کرنا ہے۔ اس میں عیسائیوں کے کتنے ووٹ ہیں، ہندوؤں کے کتنے ووٹ ہیں،
سکھوں کے کتنے ووٹ ہیں اور مرزائیوں کے کتنے ووٹ ہیں آپ کی یونین کونسل میں؟ آپ نے پیپل پارٹی کا نعرہ لگا دیا، مسلم لیگ کا نعرہ لگا دیا، تحریک انصاف کا نعرہ لگا دیا، یہ سارے نعرے آپ نے لگا دیے، لیکن آپ کی یونین کونسل میں آپ کے بچوں پہ جو محنت کر رہا ہے، آپ کی جو بچیوں پہ محنت کر رہا ہے، وہ مرزائی ہے، وہ مرزائی ہے۔ بتائیں کہ آپ نے اپنی یونین کونسل کے اندر جا کر، چاہے آپ انٹرنیشنل ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، عالمی مجلس نفذ سے ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، شبانی ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، جمیع علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ خدام سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے جا کے یونین کونسل میں کھولے ایجنٹ سے پوچھا ہے کہ میری اس کالج میں مرزائیوں کے کتنے ووٹ ہیں؟ اس نے پوچھا ہے؟ نہیں۔ آپ کے گجرات شہر کے اندر مرزائیوں کے کتنے ووٹ ہیں؟ جب میں الیکشن پہ ہوتا ہوں تو ہر پولنگ ایجنٹ کے پاس جا کر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اقلیت کے ووٹ ہیں، جاسوسی نظام کس کو کہتے ہیں؟ یہ جاسوسی نظام ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کون سے بتائیے کون سے، اب جب آپ پولنگ ایجنٹ کے پاس جائیں تو آپ کو بتا دے گا فلانا نمبر ہے، فلانا نمبر ہے، فلانا نمبر ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، اتنی مرد ہے، اتنی عورتیں، کس گھر کے ہیں، اتنے مرزائی ہیں۔ پھر آپ اپنے مسلمانوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ ہم اس چیز سے بالکل دور ہیں، ہم اس چیز سے بالکل دور ہیں، چاہے ہماری اس کو کوتاہی سمجھیں، کمزوری سمجھیں، آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم خود کر بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 120 سال تک جو وقت ہے وہ ضائع کیا ہے۔ مرزائیت کو مجبور اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو ساتھ آپس میں الٹ کر چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کو راستہ فراہم کیا ہے۔ یہ ہمارا ہم مجرم سمجھیں یا قصوروار سمجھیں یا گناہگار سمجھیں، اس میں ہماری ہے۔ اپنے حلقے کے اندر اپنے یونین کونسل میں جا کر ساتھیوں کو بیدار کرنا، ساری جماعتوں کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا، کسی سے حسد بغض کینا نہیں ہے، کسی سے حسد بغض کینا نہیں رکھنا۔ آپ نبی علیہ السلام کا کام کر رہے ہیں، جو نبی علیہ السلام کا کام کرے گا اس کے دل کے اندر حسد بغض کینا نہیں ہوگا۔ جو نبی علیہ السلام کا کام کرے گا اس کے دل کے اندر حسد بغض کینا، عداوت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کا دشمن جب مرزائی ہے تو خود کا مرزائیت کے خلاف کرنے کے لیے سارے راستے پر۔ اگلی بات مفصل بات حضرت کریں گے۔ اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، اس پہ سارے کا سارا فتنہ اس پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ مساجد آپ کے گھر تک مرزائی بات میں پہنچے گا، آپ کے مدرسے تک مرزائی بات میں پہنچے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ مساجد والوں کو نہیں چھیڑنا، مدارس والوں کو نہیں چھیڑنا، طلباء کو نہیں چھیڑنا، یہ ان کو چھیڑیں گے تو نقصان ہوگا۔ وہ کالج اسکولوں والا ان کو طرف جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو خدمت کے نام پر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، خدمت کے نام پر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں انڈیا کے اندر ایک فیس بک کا گروپ بنا ہوا ہے، دیوبندی بریلوی کا زبردست آپریشن۔ کیا لفظ ہے؟ دیوبندی بریلوی کا زبردست آپریشن۔ آپ دیکھ لینا ڈیٹ۔ اب یہ جو گروپ ہے دیوبندی بریلوی کا زبردست آپریشن، یہ مرزائیوں کا ہے۔ ایک گروپ ایک بات اٹھا کر دیوبندی کی فیس بک پہ لگا دینا، ایک بات بریلویوں کی فیس بک پہ لگا دینا، ایک بات لے کے لگا دینا اور ایک بار یوں پہ لے کے لگا دینا اور آپس میں لڑانا۔ اسلام آباد کے حالہ کالج کے اندر 4 لڑکے، ایک دیوبندی، ایک بریلوی اور ایک شیعہ اور 2 مرزائی، ان کا یہی کام تھا آپس میں لڑنا، آپس میں لڑنا، آپس میں لڑنا۔ جہاں بھی مرزائی ہوگا دیوبندی بریلوی ہے جس وہ آپس میں لڑائے گا۔ جب بھی آپ تحقیق کریں گے آپ کو نیچے سے سد اور زمین نیچے سے مرزائی اور شیعہ ضرور ملے گا جو لڑانے والے رجحان کا۔ جب اس نے یہ کیا دیوبندی بریلوی کا زبردست آپریشن، تو میں نے ایک دم نیچے مرزا قادیانی کی تصویر لگا دی۔ جب مرزا قادیانی کی تصویر لگائی تو
کہہ دیا کہ یہ ہمارے محبوب قائد ہیں. کیا ہیں؟ یہ ہمارے محبوب قائد ہیں. تو بات ثابت ہوگی کہ مرزائی ہے. مرزائی کو لیے آپ جس جگہ جو نا تو سامنے اٹک کے اندر کالی چند محمد صاحب آپ نے نام سنا اور بہت بڑے مناظر تھے. ہم مدرسے میں پڑھا رہے تھے. میرے بندے نے آ کے اطلاع کی کہ ہمارے تعلیم کے اندر ایک عورت آئی ہے, وہ مدرسے قرآن دیتی ہے. مدرسے قرآن دیتی ہے, لہٰذا دہلی کا کوئی بھی مولوی آئے اور آ کے میرے ساتھ بات کرے. اور اس کے سامنے تصویر لگائی ہوئی آپ کے نفس میں مرزا قادیانی, مرزا قادیانی کی تصویر لگائی ہوئی. تو قاری جان محمد صاحب رکھے تو اس کے بارے میں ذرا بات کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بات نہیں کریں گے, رسالت کے بارے میں بات نہیں کریں گے, حیات عیسیٰ میں بات نہیں کریں گے, کسی چیز میں بات نہیں کریں گے. صرف کسی چیز کے بارے میں ذکر کریں گے کون ہے. بات ہوئی, جب پوری بات ہوئی تو آخر اس کو ذرا اٹک چھوڑنا پڑا. میں رمضان میں اعتکاف میں تھا, آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. رمضان میں اعتکاف میں تھا. میں اعتکاف میں تھا, مجھے فون آیا کہ ہمارا ایک دوست ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کاروبار سانجا ہے. اس کو بار بار میں نماز پہ آؤ, نماز سے نہیں آتا. تو ہم جب اس کے گھر گئے تو اس کے گھر میں مرزا قادیانی کی تصویر لگی. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ میرے نانا ابو کی تصویر ہے. یہ کس کی ہے؟ میرے نانا ابو کی تصویر ہے. بعض جگہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جو بڑا موٹا سا لکھا ہوتا ہے اور وہ دکان مرزائیوں کی ہوتی ہے, وہ جب تک مرزائیوں کا ہوتا ہے. انگوٹھی پہ لکھا ہوتا ہے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اور وہ دکان وہ جو شخص ہوتا ہے وہ مرزائی ہوتا ہے. گھروں میں بڑا پیارا دوسری کہہ کے لگا دیا جاتا ہے اور درمیان میں کوئی ایسا جملہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ مرزائی ہے. اور ہمارے مسلمان ان کے ماشاء اللہ یہ بہت دروش نہیں کرتا ہے. آپ دروش نہیں پڑھیں گے مرزائی کو خوشی ہوگی, آپ ذکر کریں گے مرزائی کو بڑی خوشی ہوگی, لیکن اس طرح کی بات کریں گے مرزائی کو بڑی تکلیف ہوگی. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا یہاں جو سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ کو کیسے بیدار کیا جائے, اس کو کیسے فعال کیا جائے, کیسے مضبوط کیا جائے. اس کے لیے آپ ساتھی جو اس ضلع کے ہیں بعد میں عوام مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے اس کے بارے میں کم از کم آپ کی 10 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی آبادی ہے. 10-20 لاکھ کی آبادی میں ہم 10-12 علماء کرام, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن اس درد کے ساتھ کہ یہ جن ساتھیوں نے فکر کی ان کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں, لیکن یہ کام زیادہ سے زیادہ پڑے. انہیں کونسل کی سطح پر درس قرآن کی شکل و صورت میں, درس حدیث کی شکل و صورت میں اس کام کو مزید بڑھنا چاہیے. اس کے لیے آپ جو وقت دیں گے کہ نبی علیہ السلام کو مسلام پر ہونے والے اسلام کے پاک اللہ علیہ وسلم